خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر تربت سے۔ ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندے سے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے تربت میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ریکوٹک بلوچستان کی ملکیت ہے، اسے کسی صورت میں وفاق کو نہیں دے سکتے۔ بل پیش اور پاس کرانا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تاریخ کا بدترین فیصلہ یہی ہے، جس کے تحت سینٹ میں ریکوٹک کو بلوچستان سے چھین کر 73 کے آئین اور 18ویں ترمیم کے خلاف اقدام اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی اتوار کے روز ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ انہوں نے صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم بلوچستان کے وسائل کی خاطر تمام جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے جس کے وفاقی وحدت ہے اور ان کے واضح اختیارات موجود ہیں۔ یہ اختیارات ایک طویل نیشنل عوامی پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جدوجہد کے بدلے میں یا ان کی منطقی اس میں یہ آئینی اختیارات ہمیں ملے ہیں، جس میں ہمارے اکابرین نے بے تحاشا قربانیاں دی اس ایوبی مارشل لاء کے خلاف، ایوب کے خلاف، ون یونٹ کے خلاف، جس میں ہمارا سینئر ترین دوست بیٹا ہوا ہے خواجہ منظور گچکی صاحب، وہ بھی اچھی طرح اس موومنٹ میں اریسٹ ہوئے تھے۔ جو انتخاب ہوئے 1970 کا، اس کے بعد جو ہے نا 1973 کی آئین جو بنی، وہ ایک وفاق کی ایک علامت تھی کہ تمام، کیونکہ آئینی ایک واحد چیز ہے کہ ریاست کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے، بغیر آئین کے پھر بادشاہیت ہوگی۔ آج جو ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ اس لیے کہ بلوچستان کے عوام کی، پاکستان کے جمہوری قوتوں کی بے تحاشا جدوجہد کے بدلے میں جو یہ ہم نے آئین بنائی، یہ موجودہ حکومت نے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اور بلوچستان کا جو نام نہاد پارٹی ہے جو باپ کے نام پہ مشہور ہے، ان لوگوں نے پورے 70 سال کی جدوجہد کو برباد کی اور بلوچستان کے جو وسائل تھے، خاص طور پر منرلز، معدنیات، جو بڑی جدوجہد کے بعد بلوچستان کو ملے تھے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ترمیم کر کے، آئینی ترمیم کر کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دفنا دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ تبدیل کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور وفاق کو کتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا ان کو، لیکن اس کے اثرات سندھ پہ، بلوچستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ انتہائی منفی پڑیں گے، کیونکہ یہ 3 صوبے ہیں جہاں پہ منرل موجود ہے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت کی جو اسمبلی کی یہ قرارداد ہے، جس نے اپنے اختیارات کو ختم کر کے منرل کو وفاق کے حوالے کی ہے، اور اسی طرح سندھ نے، یہ قابل مذمت ہیں، قابل نفرت ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ بلوچستان کے تو ایک ہی وسائل تھے، پورٹ آلریڈی وفاق کے پاس ہے، وفاق نے جو بچا کچا یہی منرل تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جا کے آئین میں تبدیلی لانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آئین میں تبدیلی لا کے اس کو وفاق کے حوالے کیے۔ نیشنل پارٹی اس غیر آئینی، غیر جمہوری اور بلوچستان دشمن اس
तब्दीली को, इक़दामात को हर फोरम पे इंशाल्लाह हम चैलेंज करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे इसकी। और मैं वाज़े तौर पर ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद में, 18वीं तरमीम से पहले ही हमारा था। 18वीं तरमीम में जो कंकरेंट लिस्ट था और गैस था वो हमें आधा मिला, कंकरेंट लिस्ट मुकम्मल तौर पर हमें मिला। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। पाकिस्तान के आइन को तोड़कर इससे रियासत को, वफाकियत को इंतहाई ज़्यादा नुकसानात पहुँचेगी। नेशनल पार्टी ने जो सीनियर कायदीन है और हमने अपने सूबे के दोस्तों से मशवरा करने के बाद नेशनल पार्टी सेनेट में जो बिल पास हुआ है, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में जो करारदादें पास हुई हैं, इनके खिलाफ भरपूर मुजाहरा और मज़म्मत करेगी जबूरी अंदाज पे। पार्टी आइंदा इतवार को, परसों, पाकिस्तान भर में इस गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ मुजाहरा करेगी। और साथ साथ हमने अपनी सेंट्रल कमेटी जान साहब ने, सेक्रेटरी जनरल साहब ने बुलाया है 24 और 25 को। हम जायज़ा लेंगे कि इस हुकूमत, जो कि हम पीडीएम में हैं, हुकूमत में हम नहीं है लेकिन पीडीएम में चूँकि हम हैं, हम असर नो अपने ताल्लुकात के जायज़ा लेंगे और हम वाज़े पैगाम ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग की लीडरशिप को देना चाहते हैं कि उसने जो कुछ किया, उसने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो मज़लूम कौमों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, जिसका जो है ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें आइन मिला, फिर जद्दोजहद की 18वीं तरमीम मिल गया और आस्ता आस्ता आप तमाम पावर वापस जो है ना सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन अमल और नहीं हो सकते। जहाँ तक मसला रेकोडेक का है, रेकोडेक को हमने हर फोरम पे हमने कहा है कि हम उसको रिजेक्ट करते हैं जब तक रेकोडेक की जो एग्रीमेंट है उसको अवाम के सामने पेश नहीं करेंगे। जब तक हम मुतमईन नहीं होंगे, हम रेकोडेक एग्रीमेंट को, नेशनल पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारी मुतालबा है कि रेकोडेक के मुआहदे को अवाम के सामने लाया जाए और पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, तब पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसमें बलूचिस्तान को कितना। लेकिन मैं समझता हूँ कि वफाक की जो तारीख़ रही है, चाहे वो उसके हवाले से हो, सुई गैस के हवाले से हो, या जो है ना संदक के हवाले से हो, वो कोई अच्छी तारीख नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि रेकोडेक के साथ भी वही सलूक हुआ है जो संदक और सुई गैस के साथ हुआ है। और मैं आप तमाम दोस्तों से, पार्टी के कारकुनों से अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तान में कि हम भरपूर मुजाहरा करें और हुकूमत को मजबूर करें कि हम इस अपना बिल को वापस ले लें और जो हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को, वो तमाम हुकूक दे दें जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से हम बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्तों ने वहाँ बात भी की है, सरदार अख्तर जान से इस्लामाबाद में, मीर ताहिर ने और मीर अकरम ने। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, इन लोगों ने, अब हमारे लिए तो, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको कहता हूँ कि अब वो, अगर ये डिविजिबल पूल से पैसे नहीं आए तो आपके पास तो कोई राइट्स नहीं है, ना समंदर का राइट्स है, ना आपके पास मिनरल का हो गया, बाकी बचा है गैस। गैस भी 17-18% रह गया है, कुछ सालों के बाद वो भी ख़त्म हो रहा है। तो आप तो लाइबिलिटीज़ बनेंगे बजाय एसेट्स के। तो मेरी कोशिश होगी कि हम तमाम डेमोक्रेटिक फोर्स, हम सबके पास जाएंगे। जो पीडीएम में है, हमने कहा कि जैसे जेयूआई ने और वहाँ पे उन लोगों ने बाइकाट की है,
ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں نے ٹھیک کیا، اس نے BNP نے، تو ہم تمام بلوچستان کے پارٹیوں کے ساتھ، پاکستان کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے اس ظالمانہ اقدامات کی. اب ان کو اتنا وہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں رہے گا تو پھر یہ ملک کس طرح جو ہے نا کس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے نا آ کے ڈیلیٹ کریں اور ایک دوسرا جو ہے نا ایڈ کریں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب سے مل کے جو ہے نا ایک تحریک چلائیں کہ بھئی یہ ہمارے وسائل ہمیں دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ورسٹ ترین ڈیسیشن جو ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہی ہے جن لوگوں نے کیا. اس سے بری ڈیسیشن، کانسٹیٹیوشن کو آپ چینج کرتے ہیں، ایک آپ نے ایک ایگریمنٹ کی ہے، اس آخر آپ نے یہ کلاس ڈالا کیوں؟ یہ تو انتہائی جو ہے نا، آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے نا جا کے رول بیک کی فیڈرل کو. اب ہم ابھی ایک معمولی منرل میں تو سارے یہ آتے ہیں نا، ایک آدمی کی لائسنس جو ہے نا ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، جا کے اسلام آباد میں آپ کو درخواست دینا ہوگا. تو یہ تو تمام چیزیں جو ہے نا، مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے جو کردار ادا کی وہ تاریخ میں تو اس کو جو ہے نا سیاہ باب میں لکھا جائے گا. 18ویں ترمیم ان کی کریڈٹ تھی، منرل کو لے جانا ان کی جو ہے نا انتہائی ڈسکریڈٹ ہوگی. بل پہ سب نے رجسٹ کی، اختر جان نے بھی کی، JUI نے کی، ہم نے کی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک چیز سلنڈر کر لیتے ہیں، پہلے 2 صوبوں میں آپ قرارداد لائیں گے. ایک بلوچستان میں قرارداد پیش ہوا، جو ان لوگوں نے وہاں اس کو اپوز کیا، بلڈوز کی ان لوگوں نے. پھر سندھ میں، وہاں پہ تو ایسا بلڈوز ہو گیا کہ طاہر نے مجھے کہا کہ ہم نے جب اس کو وہ کی ہمیں سنا بھی نہیں. جو ہم اختلافی نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ تھے، پھر ہم لوگ مجبوراً ہم نے واک آؤٹ کی، جس میں رضا ربانی صاحب بھی تھا، JUI بھی تھے، جو جتنے اصلی جمہوریت پسند لوگ جو تھے، ترقی پسند، ان لوگوں نے بائیکاٹ کی، جس میں سب سے زیادہ بڑا آواز تو رضا ربانی صاحب کا تھا. تھینک یو ویری مچ سر، مہربانی. اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں.